بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے تو اس کی زندگی کے اندر برکتوں کا نزول تو ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ بہت سی پریشانیوں اور تکلیفوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، مصروف رہے اس کے ذکر کے اندر، تو خالق کائنات دنیاوی مشکلات اور پریشانیوں کو اس سے دور فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا اس نے، تو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے منہ موڑنے کی وجہ سے اس کی زندگی پریشانیوں میں گھر جاتی ہے، تکلیفوں میں گھر جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے بہت سے طریقے ہیں۔ زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح بیان کرنا، تمحید بیان کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، بہت سارے طریقے ہیں اس کے۔ لیکن نماز ایک ایسا طریقہ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم ایک ہی وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ اور پھر اگر وہ نماز ہو خشوع اور خضوع کے ساتھ، ظاہری کیفیت بھی اس کی نماز کی ہے، جبکہ باطنی طور پر بھی وہ دلی اعتبار سے بھی وہ حاضر رکھ کر دل کو نماز پڑھ رہا ہو، تو خالق کائنات کی بارگاہ میں بے حد مقبول ہے، اور پھر وہ شخص پریشانیوں سے، تکلیفوں سے بچ جاتا ہے۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن خشوع اور خضوع ہماری نمازوں کے اندر نظر نہیں آتا۔ لیکن پھر بھی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہوتا ہے بندے پر، کہ خالق کائنات اس بندے کو بہت سے مشکلاتوں سے بچا کر رکھتا ہے۔ سامعین کرام، ایک مرتبہ ایک چور چوری کرنے کے لیے کسی گھر میں گھس گیا، اور جب مال لوٹ کر، مال اکٹھا کر کے گھر سے جب باہر نکلا تو گھر والوں کی آنکھ کھلی، شور شرابہ ہوا، محلے والے اکٹھے ہو گئے، محلے والے جمع ہو گئے۔ جب محلے والے جمع ہوئے اور سارے کے سارے چور کو تلاش کرنے کے لیے گئے، چور کے پیچھے لگ گئے، تو چور نے دیکھا کہ سارے لوگ میری طرف آ رہے ہیں، پکڑا گیا تو خیر نہیں ہے، تو وہ بھی بھاگتا ہوا دیکھا کہ قریب ایک مسجد آ گئی ہے، مسجد کا دروازہ کھلا تھا، مال جو چرایا تھا اس گھر سے اس مال کو اس نے مسجد کے دروازے پر رکھا، اور خود نہ وضو کیا، بے وضو ہی مسجد میں داخل ہوا، اور داخل ہو کر نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہوا، نماز پڑھنے لگ گیا۔ سارے لوگ محلے والے تلاش کر رہے تھے چور کو، کہیں نظر نہ آیا۔ مسجد کے اندر دیکھا کہ ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، وہ لوگ پوچھتے پاچھتے مسجد میں بھی گئے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا تم نے چور دیکھا ہے؟ یہاں سے چور بھاگا ہے چوری کر کے، کیا تم نے دیکھا ہے یا کوئی آیا ہے یہاں پر؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں نے چور کو نہیں دیکھا، میں نے چور کو نہیں دیکھا۔ لوگوں نے مسجد کے دروازے سے مال تو لوٹ لے لیا، مال لے کر واپس چلے گئے، اور جب اس نے کہا کہ میں نے چور کو نہیں دیکھا، وہ سب واپس لوٹ گئے۔ وہ تو اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن ادھر اس چور کا دل بھی پلٹ گیا۔ جیسے ہی وہ لوگ واپس گھروں کے لوٹے تو اس چور کے دل کی دنیا بدل گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ اے اللہ، جھوٹی پڑھی تھی، بے وضو ہی پڑھی تھی، اور اس جھوٹی
پڑھنے سے، بے وضو پڑھنے سے دنیا کے اندر اس مشکل تکلیف سے بچ گیا، لوگوں کی مار سے تو نے بچا لیا، لوگوں کی پکڑ سے بچا لیا، تو اے اللہ اگر سچے دل سے پڑھوں گا، وضو کے ساتھ پڑھوں گا، تو اے اللہ کس قدر نوازے گا۔ اور آج جھوٹی موٹی اور بے وضو پڑھنے سے تو نے دنیا میں تو بچا لیا، اے اللہ اگر سچے دل سے پڑھوں گا، با وضو ہو کر پڑھوں گا، تو آخرت کے دن بھی تو عذاب سے بچا لے گا۔ بس یہ کہنا تھا، اللہ کی بارگاہ کے اندر سچے دل سے توبہ کی اور توبہ کر کے سچا پکا مسلمان بن گیا۔ تو ناظرین کرام ذرا غور کیجئے، ہم پر بھی خالق کائنات کی کس قدر کرم نوازیاں ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضری دے رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز میں گرچہ ہمارا دل حاضر نہیں، ہمارا دماغ حاضر نہیں، سوچے نہ جانے کہاں کہاں کی آتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر آتی ہیں، لیکن خالق کائنات کا پھر بھی بڑا کرم ہوتا ہے اگر ہم سچے دل سے پڑھیں۔ تو ذرا غور کیجیے کہ رب کائنات کتنا کرم فرمائے، خالق کائنات کس قدر نوازے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں، اپنے آپ کو ذکر الہی کے اندر مشغول رکھیں، اور نماز سب سے بہترین ذکر ہے، اس نماز کی پابندی کریں اور سچے دل اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے خالق کائنات ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔